بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں سمیرہ خان، اور کیونکہ ہم نے مختلف ایشوز کے اوپر بات کرنا شروع کی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی زرعی ترقی پر بات ہو جائے۔ ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا پاکستان میں۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے 10 سال میں اگر ہم مختلف ادوار اٹھا کر دیکھیں تو بجائے اس کے کہ ہم حقیقی طور پر کوئی عملی اقدامات اٹھاتے پاکستان میں زرعی ترقی کے لیے، ہم نے ہمیشہ باتوں کے اوپر بہت فوکس رکھا ہے، ہم نے ہمیشہ دعووں پر بہت فوکس رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے کسان کا اعتماد دن بدن اٹھتا جا رہا تھا پاکستان کی ان پالیسیز سے کہ جو زرعی ترقی کے لیے ہم لوگ ہر سال جن کا ہم ذکر بجٹ میں کرتے ہیں یا جن کا ذکر ہم مختلف اپنی تقاریر میں کرتے ہیں، مگر اب میرا خیال ہے کہ وقت آ چکا ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہم ان دنوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف قومی سطح پر کچھ تو ہم نے خود کو خود تماشا بنایا ہے، اور کچھ ہم نے عالمی سطح پر پاکستان کو ایک لافنگ سٹاک بنا رکھا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک تھا، پاکستان کی زراعت کا جو انحصار تھا وہ سب سے بڑا انحصار تھا پانی کے اوپر۔ پانی کے حوالے سے، پانی کی تقسیم کے حوالے سے پاکستان اور بھارت میں بہت سے مسائل چلے آ رہے تھے، چلے آ رہے ہیں، مگر کچھ اندرونی ایلیمنٹس کی وجہ سے، کچھ غدار ایلیمنٹس کی وجہ سے، اور کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنا ایمان بیچ کر پاکستان کو نقصان پہنچایا، عالمی آربیٹریشنز کے اندر پاکستان کو اپنے حصے کا پانی منصفانہ طریقے سے نہیں ملا، جس کا براہ راست اثر زراعت کے اوپر پڑا۔ اب زراعت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، سب سے پہلے انیشیٹو کی ہم بات کرتے ہیں۔ لینڈ انفورسمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم نے جدید زراعت کے فروغ کے لیے پاکستان اور پاک فوج نے ایک منصوبہ شروع کیا، اور ایز ایکسپیکٹڈ اس کے اوپر مختلف قسم کی باتیں چہمگویاں شروع ہو گئی۔ کسی نے اس میں ڈی ایچ اے کو گھسیٹا، کسی نے اس کے اندر کرپشن کو گھسیٹا، کسی نے اس کے اندر مختلف قسم کے راگ الاپے، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ کا کام کیا ہوگا، ان کا انیشیٹو کیا ہے، اور پاکستان کی زراعت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو اس سے کیا فائدہ ہونا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی طرف۔ میں آپ کو سیدھا کچھ نکات بتا دیتی ہوں لمس کے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ CIFS جو ایک $1 بلین پروجیکٹ پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے جس کا ذمہ پاکستان کی فوج نے اٹھایا ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی جو ہے وہ معلومات میں دینا چاہوں گی آپ کو، تاکہ متس کلیئر ہو جائیں، جو لوگوں کے ذہنوں میں مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کی جا رہی ہیں وہ ختم ہو، اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس کے اندر ہوگا کیا۔ اس تمام تر پروپیگنڈا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کوشش ضرور کرنی ہے کہ آپ تک حقائق پہنچائے جائیں۔ لمس کا قیام پاکستان میں زراعت کے شعبے میں انقلاب کا باعث بنے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں زرعی شعبے کی ترقی کا پہلا جامع حکومتی اقدام ہوگا۔ لمس کا بنیادی مقصد ملکی زرعی درآمدات میں کمی، برآمدات میں اضافہ اور بڑھتی آبادی کی غذائی اجناس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی بڑھانے میں بھی مددگار ہوگا۔ لمس کے قیام سے کسانوں کو موسمی تبدیلیوں، فصلوں کی سیٹلائٹ سے ہمہ وقت نگرانی، پانی، کھاد اور اسپرے کی جو متوجہ علاقوں کی بارے میں معلومات بیک وقت دستیاب ہوں گی۔ لمس کے قیام سے کسانوں کو منڈیوں تک براہ راست رسائی بھی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے تحت غیر آباد اور کم پیداوار والی زرعی زمینوں پر جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن بنایا جائے گا۔ اس انقلابی ادارے سے زمین، فصلوں، موسم، پانی کے ذخائر اور کیڑوں کی روک تھام پر ایک ہی چھت کے نیچے کام کیا جائے گا، اور یہ وہ اقدام ہے جو آج تک نہیں کیا گیا۔ بہت ساری زرعی ریسرچ آتی ہے، لوگ کرتے ہیں، پانی میں بہا دی جاتی ہے، وہ الماریوں کی زینت بن جاتی ہے، ان کے کاغذوں کو کیڑا لگ جاتا ہے، مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس انقلابی ادارے سے جیسا کہ فصلوں، موسم، پانی کے ذخائر، اور اس پر بات کی جیسے ہم نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں تنازع کی بات کی، مختلف وسائل و ذخائر، جدید ٹیکنالوجی اور آبپاشی نظام کے مناسب استعمال سے زراعت میں ایسی ترقی لائی جائے گی جس سے ملک کے ہر خطے میں خوراک کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ یہ ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ معلومات اور تجربات کی بنا پر مشکلات، رکاوٹوں اور چیلنجز کی نشاندہی، مناسب حل تلاش کرنے اور باخبر فیصلے لینے میں آسانی ہوگی۔ اس پروگرام کے باعث ملک میں عوام کے لیے نوکریوں کے وسائل بھی پیدا ہوں گے۔ اس کے اوپر بھی میں چاہوں گی کہ ہم بات کریں، کیونکہ اس کے اوپر یوزلی بات اکثر لوگ نہیں کرتے، اور کیوں نہیں کرتے اس کے بھی کچھ ریزنز ہیں جس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے مقاصد میں ضائع کی ہوئی اور غیر کاشت شدہ زمین کی بحالی،
کا جو بہت ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے وہ بھی موجود ہے۔ اب اس میں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے بڑے ادارے کی فنڈنگ، اس کی اسپانسرشپ، اس کو کیسے چلایا جائے گا، اس کی لانگ ٹرم فیزیبلٹی کیا ہے۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں، سعودی عرب، چائنا، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین کے ساتھ بہت سے منصوبوں میں شراکت داری کی جا رہی ہے، جس سے پاکستان کے برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ اس بڑے پروجیکٹ کے اندر اتنے سب ممالک نے انٹرسٹ شو کیا ہے، اور انہوں نے پاک فوج میں پاکستان کی اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کی پاک فوج اس تمام تر پروجیکٹ کی اگر ذمہ داری لیتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعتماد سازی کا فقدان تھا پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ بیرونی انویسٹرز کا، جو کہ اب وہ خلا بھی پر ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ اب تک سعودی عربیہ نے اس میں $500 ملین جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو فراہم کر دیے ہیں، جس کی باقاعدہ مانیٹرنگ یہ حکومتیں خود کریں گی۔ یعنی اس میں کرپشن کا دور دور تک کوئی نام و نشان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انٹرنیشنل فنڈ جو ہے، انٹرنیشنل جو فورسز ہیں، وہ اس کا آڈٹ اور مانیٹرنگ خود کریں گی۔ سیلابی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے نئی نہریں بنائی جائیں گی۔ جدید آبپاشی کی ٹیکنیکس جیسا کہ ماڈیولر ڈرپ آبپاشی، اسپرنکلر آبپاشی اور محور آبپاشی کا استعمال عمل میں لایا جائے گا۔ اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ اس میں کیا نیا ہے؟ اس میں یہ نیا ہے کہ ہم جیسے جرنلسٹ بیٹھ کے ہر وقت چیختے تھے کہ اتنا پانی سیلاب میں آتا ہے، بھارت بھی پانی چھوڑتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، سمندر میں جا کے مل جاتا ہے، ہم اسے محفوظ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ڈیمز نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جب ڈیمز بنانے کی کوشش کی گئی، جنرل مشرف نے بنانے کی کوشش کی تھی، اس میں بھی مسئلہ آ گیا تھا، کالا باغ ڈیم کی بات اگر آپ کریں، اسی طرح دیامر بھاشا ڈیم کے اوپر بہت سارے مسائل رہے۔ جب پاکستان کی تمام تر قوتیں مل کر اس کو بنانے کی کوشش کرتی ہیں تو بیرونی قوتیں دہشت گردی جیسے واقعات کرا کر ان کو خراب کرنے کی، سبوتاژ کرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب ماڈیولر آبپاشی، اسپرنکلر آبپاشی، محور آبپاشی اور نئی نہریں یہ اس لیے بنائی جائیں گی، اور پرانا نظام جو ہے اس کی بوسیدگی کو ختم کیا جائے گا، پرانی نہروں کو صاف کیا جائے گا۔ دسمبر میں جو ایک فارمیلٹی کی کارروائی ہوتی تھی، اس کی جگہ اب باقاعدہ اس کی ذمہ داری لی جائے گی اور ذمہ داران سے پوچھا جائے گا۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ انٹونمنٹس کا مقابلہ کرتے ہیں سول اداروں کے ساتھ کہ ان کی کینٹ صاف ہیں، ان کی نالیاں صاف ہیں، ان کے پودوں کو پانی مل رہا ہے، بڑی عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ اس ادارے کا ڈسپلن ہے کہ مالی صبح اپنے وقت پر آ کر پودوں کو پانی دیتا ہے، خاکروب اپنے وقت پر آ کر صفائی کرتا ہے گلیوں کی، ہر بندے کو اس کی تنخواہ وقت پر ادا کی جاتی ہے، اور جواب میں اس سے اس کے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ ان فرائض میں کوتاہی برتتے ہیں تو اس کے لیے ان کو ڈسپلنری ایکشن کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے۔ اب ہم بحیثیت ایک سول اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنی جاب کی جگہوں پر کتنا وقت دیتے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے ایک تفصیلی جواب آنے والے وقتوں میں بھی، کیونکہ میں کچھ کسانوں سے اس کے اوپر بات کروں گی، کچھ زرعی ماہرین سے اس پر بات کروں گی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں گرین پاکستان انیشیٹو کے سلسلے میں جناح کنونشن سینٹر میں سیمینار ہوا، بہت بڑا سیمینار تھا، اس میں پرائم منسٹر پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف وہ شامل تھے، انہوں نے تقاریر بھی کی۔ حکومت پاکستان اور فوج کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے SIFC کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ اس کا ہدف بنجر زمین کو زرخیز بنانا اور بڑھتے ہوئے معاشی بحران پر قابو پانا ہے۔ لمس کے پلیٹ فارم کے نیچے SIFC کا شاندار افتتاح پہلے ہی 8 جولائی کو وزیر اعظم اور آرمی چیف کر چکے ہیں۔ ان مربوط کاوشوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جناح کنونشن سینٹر میں جو سیمینار ہوا، اس میں زرعی ماہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار میں کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے ابھرتے ہوئے جدید طریقہ کار، پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ اور لائیو سٹاک کی ابھرتی مارکیٹ کے موضوعات زیر بحث آئے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جس میں ہمارا کاشتکار، ہمارا ڈیری فارمر، ہمارا لائیو سٹاک رکھنے والا ایک عام آدمی کنسرنڈ ہے، اس میں کوئی بلین ایئر انوالوڈ نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیکنوکریٹ، کوئی بیوروکریٹ، اس میں ان کا سٹاک، ان کا ایک سٹاک تھنکنگ بہت کم ہے، مگر اس میں ایک عام آدمی، ایک کسان، ایک ڈیری فارمر جس کے جانور ہیں، جس نے ان سے کام لینا ہے، جس سے اس کا رزق اللہ نے لکھا ہے، سب سے بڑا فائدہ ان کے لیے ہے۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے ایک درخواست ہوگی کہ کسی بھی پروجیکٹ کو پولیٹکس کی نظر نہ کریں، اس پروجیکٹ کو ایک عام پاکستانی، ایک محب وطن پاکستانی کی نظر سے دیکھیں، اور اس کے اوپر بے شک کڑی نظر رکھیں۔ آپ کے سوالات مور دین ویلکم، بلکہ یہاں جتنے بھی اگر کسان دیکھ رہے ہوں، وہ اس حوالے سے ان کے ذہن میں جو بھی
سوال آئے وہ مجھے کامنٹس میں لکھ کر بھیجیں، ان کے سوال کا جواب میں ان کو لے کر دوں گی، ان کے تمام تر سوالات کے جوابات ان کو ملیں گے۔ گالم گلوچ کا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر۔ کیوں میں نے کہا کہ گالم گلوچ کی ضرورت نہیں؟ کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوگا۔ جتنے لوگ دور دراز اگر آپ کر سکتے ہیں، بے شک آپ آدھے دل سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، بے شک نفرت سے کیجئے، مجھے گالیاں دے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس پروجیکٹ کا ایک عام آدمی کو فائدہ پہنچنے دیجئے۔ ذہن میں جو سوالات ہیں سب لکھ کر بھیجیے، میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گی، لائیو سیشن میں آ کے دوں گی۔ مگر یہ پروجیکٹ اگر مجھے پسند آیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے عام پاکستانی کو بہت فائدہ پہنچنے والا ہے۔ ہم نے اس میں ذکر کیا اسپانسرشپ کا بھی، کہ اس میں سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، چائنا، متحدہ عرب امارات کا بات کی، بحرین، اس میں ان کا بہت بڑا تعاون ہے، ان کا بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ مشکل وقت میں ہمیشہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ لیکن وہ وقت انشاءاللہ دور نہیں ہے کہ پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا، اور جو آج اکانومی کا تانا دے رہے ہیں ریگارڈلیس آف اینی گورنمنٹ، جو لوگ آج پاکستان کو بری اکانومی کا تانا دے رہے ہیں، کل کو وہ اپنے الفاظ پر انشاءاللہ شرمندہ ہوں گے، کیونکہ اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جن شعبوں کے اندر فوکس کیا جائے گا ان میں زراعت یعنی گندم، روٹی، چاول، اس میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ روٹی آپ نے صرف اس کو کھانے کے مقصد کے حوالے سے نہیں دیکھنی ہے۔ پاکستان کا ایک بڑا طبقہ، یقیناً جس کو ہم ایلیٹ طبقہ کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا روٹی سے کیا کنسرن، وہ تو ڈبل روٹی والی عوام ہے۔ تو روٹی میں آٹا استعمال ہوتا ہے، آٹا، گندم، جو، مکئی، ہر طرح کا اس کے اندر جو گرین ہے وہ یوز ہوتا ہے، اور اس میں بھی پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم دوسرے ممالک سے منگوا رہے ہیں۔ اس میں بہت توجہ کی ضرورت ہے اور آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے، تاکہ اس الفاظ کو پاکستان کے تمام تر کونوں میں پہنچایا جا سکے۔ جتنے کسان ہیں ان سب تک یہ میسج پہنچے اور وہ ہم سے رابطہ کر سکیں۔ انہیں LIMS یعنی لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا جو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ون ونڈو آپریشن ہے، اس تک ان کی رسائی چاہیے، تاکہ اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کی مدد کی جا سکے اور وہ اپنی فصل کو بھرپور طریقے سے منڈیوں میں پہنچا کے اس کی پوری قیمت وصول کریں۔ جن کراپس کی ہم نے بات کی اس میں گندم، کاٹن ہے، کپاس، یعنی اس میں بھی پاکستان کو پرابلمز ہیں، چاول، سورج مکھی، دالیں، پھل، سبزیاں، مال مویشی یعنی لائف سٹاک، پولٹری، ماہی گیری اور شمسی توانائی کا استعمال شامل ہے۔ سیمینار کے حوالے سے اگر ہم کوئکلی آپ کو آرمی چیف کے کچھ سٹیٹمنٹس بتا دیں کہ گرین پاکستان سے انہوں نے کیا خطاب کیا۔ انہوں نے کہا ہم سب یہاں پاکستان کو ایک بار پھر سرسبز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم باصلاحیت قوم ہیں، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم مل کر اس کی ترقی میں حصہ ڈالیں۔ ہم پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بحیثیت ادارہ مکمل جانفشانی اور قلب و روح کے ساتھ اس مرحلے کی تکمیل کے لیے ہر ممکنہ تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دو ہی حالتیں ہیں، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، جب خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ترقی کی منازل طے کر لی ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ ہمارے پاس ہر طرح کا پوٹینشیل موجود ہے جو پاکستان کو عروج پر لے کے جا سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے نا امیدی کفر ہے۔ یہیں پر میں اختتامی الفاظ کہوں گی کہ اپنے تمام اختلافات اس وقت سائڈ پر رکھ کے صرف پاکستان کے طول و عرض میں رہنے والے غریب کسان کا سوچیں۔ پالیٹکس تو میں اور آپ بعد میں بھی کر لیں گے، مگر اس وقت انہیں اس انیشیٹو سے فائدہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اٹس اے واسٹ سبجیکٹ، دوبارہ بھی آپ سے اس پر بات ہوگی۔ میں چاہوں گی کسی پولیٹیکل ایکسپرٹ کو بھی اس پر لے لوں، کسی عسکری ایکسپرٹ کو بھی اس پہ لوں، اور ایک کسان کو بھی لوں، ان تینوں کی بات بھی آپ کو سناؤں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، رائے سے آگاہ کیجیے گا، گالیاں دینی ہو تو دے دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم خندہ پیشانی سے سنیں گے، مگر کسان کی خاطر اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ کی امان۔